السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ ابھی جی ہم جا رہے تھے سندھ سے اسلام آباد۔ یہ پیچھے جو رکشا تھا یہ ہمارے سامان کا رکشا تھا، ہم آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ سندھ میں بہت زیادہ گرمی تھی، اتنی بہت زیادہ، کیونکہ یہاں پہ اتنے درخت نہیں ہوتے تو اس وجہ سے کھلی دھوپ ہوتی ہے تو بہت زیادہ تیز گرمی ہوتی ہے اور دھوپ بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم جا رہے تھے، صبح کا ٹائم تھا، بچے بھی رو رہے تھے اور میں تو جب بھی آتی ہوں سندھ تو مجھے تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی کہ میرے بچوں نے کھایا کہ نہیں کھایا، پیا کیا کھایا کیا نہیں کھایا، کہاں سے کھایا، کوئی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ ماشاءاللہ سے میرے اپنے اتنے ہوتے ہیں کہ میرے بچے سارا دن ایک بہن کے گھر جاتے ہیں، دوسری بہن کے گھر جاتے ہیں، میرے امی لوگوں کے گھر۔ تو جب میں واپس آتی ہوں تو اتنا مجھے ٹینشن ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے۔ تو بس اپنوں کی بھی یاد بہت زیادہ آتی ہے، دکھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جتنے دن بھی رہتے ہیں تو اپنے ساتھ ہوتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ چلے اپنے اور ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ جب بھی میں سندھ آتی ہوں تو مجھے بہت سہارا ہوتا ہے میرے اپنوں کا، وہ سب کو سہارا ہوتا ہے، ہم سب نہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میرے بچوں نے کیا کھایا ہے کیا نہیں کھایا، میرے بچے بھی اتنے خوش ہوتے ہیں، سب کے گھر جاتے ہیں، اپنی ماموں لوگوں کے گھر، خالہ کے گھر، تو صبح اٹھتے ہی بس ایک ماموں کے گھر جائیں گے، دوسرے چاچو کے گھر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب ہم واپس آتے ہیں تو بچے بہت زیادہ روتے ہیں کہ ہم نے واپس نہیں جانا گھر، سندھ ادھر اسلام آباد واپس نہیں جانا، کیونکہ ادھر اکیلے ہوتے ہیں اور صبح سے لے کے شام تک وہ پڑھائی کرتے رہتے ہیں۔ تو گھر جب سندھ آتے ہیں، گاؤں آتے ہیں تو ان کو کوئی پڑھنا وغیرہ کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم نے نا ادھر سندھ میں ہی رہنا ہے، تو اسلام آباد نہیں جانا۔ ادھر تو سندھ میں تو بس بچے یہ ہوتے ہیں کہ کھیلنا ہی لگا رہتا ہے، جتنے 10-15 دن رہتے ہیں تو بس بچے کھیلتے ہی رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کبھی کسی کے گھر گئے کبھی کسی کے گھر، تو اس وجہ سے بچے راضی نہیں ہوتے کہ اسلام آباد ہم نے جانا ہے، بہت مشکل سے راضی کرتے ہیں ان کو، بہت مناتے ہیں کہ ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ دوبارہ اگلی عید پہ، تو اس وجہ سے بس بچے مان لیتے ہیں کہ ہمیں چلے ٹھیک ہے اگلی عید پہ آئیں گے تو چلے ہم بھی چلتے ہیں۔ مگر مجھے بہت سہارا ہوتا ہے، میں جب واپس آتی ہوں تو بہت ٹینشن ہوتی ہے، بچے بہت تنگ کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اکیلا بندہ کوئی سب کو کچھ خود کو کرنا ہوتا ہے ہر کچھ۔ تو میں تو جب بھی آتی ہوں تو پھر آتے ہی میں اسلام آباد تو میں بیمار پڑ جاتی ہوں۔ یہ گاڑی رکی تھی ہوٹل پہ، یہ گاڑی کی طرف سے کھانا دیتے ہیں، جتنی بھی ٹکٹیں ہوتی ہیں تو اتنے لوگوں کا کھانا دیتے ہیں، سب کو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں گاڑی میں تو وہ دیتے ہیں۔ یہ وڑائچ میں آئے تو وڑائچ کے والے بھی دیتے ہیں، اگر فیصل موڑ پہ آئے تو وہ بھی کھانا دیتے ہیں۔ بہت اچھا کھانا ہوتا ہے، صاف ستھرائی بہت اچھی طریقے سے کی ہوتی ہے، نیٹ کلین بہت اچھا ہوتا ہے، صفائی کا ادھر بہت دھیان کیا جاتا ہے، خیال رکھا جاتا ہے، ٹھنڈا پانی ہر چیز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ سب ہم رات کو بیٹھے تھے ہوٹل پہ، یہ کھانا دے رہے تھے، انہوں نے ہی دیا تھا، جتنے بھی لوگ تھے کھانا وغیرہ کھا لیا تھا ہم نے۔ اب یہ ہم پہنچے تھے کلر کاٹ صبح کو، بچوں نے بہت تنگ کیا تھا، کیونکہ لمبے سفر میں بہت تنگ کرتے ہیں میرے بچے، ہم جب بھی میں سندھ جاتی ہوں تو وہ بہت تنگ کرتے تھے۔ اب تو پھر بھی آسانیاں ہو گئی ہیں کہ 18 گھنٹے میں ہم پہنچ جاتے ہیں سندھ سے اسلام آباد، اسلام آباد سے سندھ۔ پہلے جب میں جاتی تھی 24 گھنٹے لگتے تھے، 2 دن کا سفر ہوتا تھا، بہت مشکل سے سفر ہوتا تھا، اور یہ
پہاڑیوں کے اوپر سے یہ گاڑیاں گزرتی تھی، بہت مشکل اور اتنا ڈر لگتا تھا ہمیں۔ اب تو شکر الحمدللہ بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، موٹر وے بن گئے، سیدھے سیدھے راستے ہو گئے، تو جو 24 گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے وہ 18 گھنٹوں میں، 17 گھنٹوں میں، 19 گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، طے کر لیتے ہیں، ہم جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ اب تو اتنی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہوتی، مگر پھر بھی لمبا سفر ہوتا ہے تو بچے اگر ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بہت تنگ کرتے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھ بیٹھ کے ان کو سکون ہی نہیں آتا، کبھی کوئی تنگ کرتا ہے، کبھی کوئی بچہ تنگ کرتا ہے، بہت مشکل کر دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم جاتے ہیں تو سال میں ایک ہی دفعہ جاتے ہیں، اگر جس عید پہ جائیں تو سب کو پھر بول لیتے ہیں، سب ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ بھائی ہم اس عید پہ آ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی سندھ آ جائیں گاؤں، اور ہم سب ایک دوسرے سے ملاقات کر لیں گے، اگر خوشیاں کرنی ہو، فنکشن وغیرہ کسی نے بھی کرنے ہوں یا گاؤں میں اپنے رشتہ دار جتنے بھی ہیں ان لوگوں کو کرنے ہوں تو ان کو بھی ہم بول لیتے ہیں کہ اس عید پہ ہم سب آئیں گے تو آپ لوگ اس عید پہ فنکشن کر لیں، تو ہم سب جمع ہو جائیں گے، آ جائیں گے اور ایک دوسرے سے ملاقات ہو جائے گی، مل لیں گے سب ایک دوسرے سے، کیونکہ ویسے تو بندہ نہیں جا سکتا گاؤں سے اتنا دور، اور بچوں کی پڑھائیاں ہوتی ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے، تو ہم نہیں جاتے، کوئی بھی نہیں جاتا، ایسے نہیں ہے کہ میں نہ جاؤں یا دوسرے جائیں، تو ایسے نہیں، ہم سے کوئی بھی جائے تو سب ساتھ جاتے ہیں، تو چھوٹی یا بڑی خوشی کرنی ہو تو وہ پھر اسی عید پہ کرتے ہیں، جتنے بھی سٹی میں لوگ رہتے ہیں ہمارے رشتہ دار تو وہ بھی سب آ جاتے ہیں، سب کو کہتے ہیں کہ آپ سب بھی آ جائیں، بہت مزہ آتا ہے، بہت بچے بھی انجوائے کرتے ہیں، مگر میں بھی، ہم سب بڑے بھی انجوائے کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں کرتے ہیں، فنکشن کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے دل کرتا ہے کہ چلے اس عید پہ اگر کوئی بھی جاتا ہے تو سب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو پھر ہم بھی جاتے ہیں کہ چلے ہم بھی جائیں اور سب ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ امی ابو بھی، امی تو نہیں ہے میری مگر ابو ہے، ابو بھی کہتا ہے کہ بیٹا آ جائے، میرا بھائی بھی جاتا ہے تو وہ سب پھر ابو سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اس دفعہ تو میرے بچے بہت بیمار ہو گئے تھے گرمی کی وجہ سے، اور مچھر بھی تھے تو اس وجہ سے میرے بچے بہت زیادہ بیمار تھے، میں امی لوگوں کے گھر بھی نہیں گئی تھی، مگر شکر الحمدللہ جتنے بھی دن گزرے بہت اچھے گزرے، ہمیں بہت سکون سے بہت اچھا لگا اور اتنی خوشی کی ادھر۔ میرے بچے تو گاؤں سے جیسے ہی پہنچتے تو وہ خوشی کے مارے اتنے خوش ہوتے ہیں، وہاں پہ کھلے گھر، کھلے ماحول، سارے اپنے ہوتے ہیں، تو کبھی کسی چاچو کے گھر چلے جاتے ہیں، کبھی کسی ماموں کے گھر چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس کے گھر کھانا ہے اور کس کے گھر جائے، کبھی کسی کے گھر کھانا کھا لیتے ہیں، مجھے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کس نے کھایا پکایا ہے، کہاں سے میرے بچوں نے کھایا ہے، کہاں سے نہیں کھایا ہے، کپڑے دھونے، ہر چیز میری بہنیں کر لیتی ہیں سب۔ جب میں اسلام آباد آتی ہوں تو اکیلی ہوتی ہوں تو پھر مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے، پھر میں اکیلی بہت مشکل سے کام کر سکتی ہوں، 5-6 دن تو میں پہلے ہی بیمار ہو جاتی ہوں، اتنا سفر کر کے آتی ہوں، بچے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں گھر میں بیٹھ بیٹھ کے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں واپس جانا ہے ادھر۔ یہ جی ہم اسلام آباد پہنچ گئے تھے، ٹیکسی کروائی تھی، اب گاڑی میں بیٹھے تھے تو ہم جا رہے تھے خیریت سے، شکر الحمدللہ سفر گزرا تھا۔ ٹریفک تھی اس وجہ سے گاڑی آہستہ آہستہ جا رہی تھی، تو میرے بڑے بچے تو تنگ کرتے ہیں، مگر چھوٹا بیٹا ہے وہ تو 2 سال کا ہوا ہے تو وہ بھی گاؤں سے آ رہا تھا تو وہ بھی تنگ کر رہا تھا کہ بہت زیادہ رو رہا تھا، کیونکہ بچے زیادہ ہوتے ہیں گاؤں میں تو اس وجہ سے ان کے لیے بہت زیادہ رو رہا تھا۔
یہ اسلام آباد جی پہنچ گئے تھے. شکر الحمدللہ کیا, اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے خیریت سے سفر ہمارا اچھا گزرا, ہم خیریت سے پہنچ گئے. ادھر اتنی گرمی نہیں تھی, ٹھنڈا موسم تھا, بہت اچھا موسم تھا. سندھ میں تو بہت زیادہ گرمی تھی. پلیز آپ میرے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. اگر اچھی ویڈیو لگے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, آپ میرے اور چینل کو اچھے کمنٹس بھی سبسکرائب, کریں لائک اینڈ شیئر تاکہ ضرور مجھے پتہ کیجیے چلے گا. کہ اینڈ میری میں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے.